ہوتی ہے یقین کی کمزوری. اگر تمہارا ایمان یہ ہو قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. اے میرے نبی آپ کہیے وہی مالک ہے سارے جہاں کا جسے شاہ بادشاہ بنا دے اور جسے شاہ کی کرسی سے اٹھا کے نیچے ڈالے. قرآن کہہ رہا ہے ایسے بنو. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جسے چاہے وہ عزت دے اور جسے چاہے وہ ذلیل کر دے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ. ساری بھلائیاں اسی کے قبضے میں ہیں. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ساری طاقت ساری پاور اسی کے پاس ہے. اگر میرا آپ کا ایمان یہ ہے عزت دینے والا وہ ہے تو بندوں سے طلب کیوں کرتے ہو؟ عزت والے کام کرو, بندوں سے عزت کے طلبگار نہ بنو. کام کرو, اللہ تمہیں عزت دے گا اچھے کاموں کی بدولت. اگر ہمارا یقین اور ایمان یہ ہے کہ ذلیل کسی کے کرنے سے کوئی نہیں ہوتا تو بندوں کی چھوٹی موٹی باتوں کا برا کیوں مانتے ہو؟ یہ کیوں کہتے ہو میرا مقام یہ ہے, اس نے میری شان کے خلاف کہا, اس کی حیثیت کیا تھی یہ بات کرنے کی, وہ ہوتا کون ہے میرے سامنے یہ بات کرنے کے لیے, اس نے یہ الفاظ بولے کیوں؟ جانتے ہو تمہارا میرا سماج کھوکھلا ہو چکا ہے, اندر سے بالکل خالی ہو. حج بھی ہے, عمرے بھی ہیں, رمضان بھی ہے, ہر چیز ہے, مگر اندر سے میرے تمہارے دل خالی اور کھوکھلے ڈول ہو چکے. دلوں میں نہ تو اسلام کا پیغام ہے, نہ ایمان کی نہ وہ پختگی ہے اور نہ یقین کی وہ کیفیت ہے, نہ ہی ہمارے اور آپ کے پاس اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سچی تعلیمات ہیں. اگر آج بھی ہوں ہے ہی نہیں کوئی جو اس دھرتی پہ تم سے نفرت کر سکے, ہے ہی نہیں کوئی. اگر تم بن کے دکھاؤ پھول پھول ہے, جہاں رکھو گے خوشبو آئے گی. اب گندگی بن کے اگر کہیں جاؤ گے تو بدبو ہی آئے گی, خوشبو نہیں آئے گی. بھلے سے وہ گندگی باغیچے سے نکالی گئی ہو, بھلے سے وہ گندگی پھولوں کی بغیا کے نالوں سے نکالی گئی ہو, مگر خوشبو نہیں آتی ہے. میں آپ کا مورل ڈاؤن نہیں کر رہا ہوں. بہت ساری اچھائیوں کے ساتھ, بہت ساری نیکیوں کے ساتھ, بہت سارے خوبیوں کے ساتھ ہمارے اندر آج سماجک ڈھانچہ, ہمارا جو سماج کا سسٹم ہے وہ انتہائی خراب ہو چکا ہے. حالات یہ ہیں اگر کوئی کسی کو سمجھانا چاہے, اگر کوئی کسی کو صلح کرانا چاہے تو آج حال یہ ہو چکا ہے کہ کوئی ماننے کو تیار نہیں. وہ کہتا میں تباہ کر کے دم لوں گا, اب میں اسے سبق سکھاؤں گا, اب میں بتاؤں گا کہ میں ہوں کون. یہ ہے یا نہیں ہے میرے آپ کے یہاں دیواروں پہ جھگڑے, یہ میرے آپ کے یہاں چھچوں پہ جھگڑے, مینڈوں پہ جھگڑے, نالیوں پہ جھگڑے, اور اگر کوئی بھی نہ ہو تو کہتے ہیں یہ جاتا نکلتا ہوا تو مجھے گھور کے دیکھ کے جاتا ہے. ارے بھائی جا رہا ہے تو جانے دو, تمہیں گھور کے دیکھ کے جا رہے نہیں, یہ گھور کے دیکھ کے نہیں جا سکتا. صرف اگر 100 بیماریاں گناؤں اور اس کے پیچھے کی ایک بڑی وجہ بتاؤں تو اللہ پر ایمان و یقین کی کمزوری ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. بھائیوں, کبھی کبھی عزتیں مرنے کے بعد ملتی ہیں, کبھی کبھی عزتیں انسان کو کھپا دینے کے بعد ملتی ہیں. ہمارے اور آپ کے یہاں جن بزرگوں کو ہم مانتے ہیں ان کے یہاں تو حال یہ تھا. حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمت اللہ علیہ, یہی آپ کے یہاں شاہجہان پور میں ایک جلسہ تھا, وہاں ان کو بلایا گیا. اس سے پہلے 8 کلومیٹر ایک چھوٹا منی اسٹیشن پڑتا ہے. لوگ مین اسٹیشن پہ شاہجہان پور پہ ویلکم کرنے کے لیے حضرت کا آئے. ٹرین آ گئی, حضرت نہیں ملی.
لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، ہم نے تو جلسہ رکھا حضرت انوتھوی کے نام پر اور حضرت ہے نہیں، اب کیا ہوگا ہمارا؟ ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں لوگ، حضرت کہاں ہیں، حضرت کہاں ہیں؟ کوئی مسجد نہیں چھوڑی، کوئی مسافر خانہ نہیں چھوڑا۔ آخر میں جب رات کافی ہو گئی تو کچھ ساتھیوں نے کہا بھئی وہ سرائے ہے فلاں جگہ، بڑی خستہ حال ہے وہاں، اور دیکھ لو چل کر۔ جب وہاں گئے تو منشی جی سے کہا کہ محمد قاسم نام سے کوئی ہے کیا؟ بھئی اس نام سے تو کوئی نہیں ہے، حلیہ بتاؤ، کہ یہ حلیہ کہ اس حلیے کے ساتھ تو ہیں، مگر نام انہوں نے یہ نہیں لکھوایا، نام دوسرا لکھوایا۔ جب لوگ گئے کمرے میں دیکھا تو چادر اوڑھ کے حضرت انوتھوی لیٹے ہوئے تھے، سلام کیا، ملاقات کی، کہ حضرت ہم تو آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، پریشان ہیں۔ کہ کیوں پریشان ہو، میرا وعدہ تھا جلسے میں آنے کا، میں پہنچتا، میرا من اور میرا دل یہی تھا کہ میں اسی اسٹیشن پہ اتروں، مگر پھر مجھے یہ سمجھ آیا کہ تم لوگ آؤ گے، استقبال کرو گے، تم وہاں میرے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، اور بندہ محمد قاسم اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ اس کا استقبال کچھ اور ایمان والے آ کے کریں۔ بندہ تو اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ ناچیز ہے، اس لیے 8 کلومیٹر پہلے اتر کے پیدل میں نے آ کے یہاں قیام کر دیا۔ یہ تھے ہمارے اکابر، اس قدر ان کے دلوں میں اللہ پر یقین اور اپنے آپ کو مٹانے کا جذبہ تھا۔ آج ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو منوانے کا جذبہ ہے، ہمیں مانو کہ ہم ہیں، ہم میں یہ چیز ہے، مانو، مال مانو، کوالٹی مانو، صلاحیت مانو۔ نتیجہ یہ نکلا منوانے کے چکر میں منہ پہ تو سب تعریف کر رہے ہیں، مگر جہاں ذرا سا پیچھے کو ہٹے، 2 قدم پیچھے ہٹ کے وہی آدمی برائی کر رہا ہے۔ منوانے کے چکر میں معاشرہ تباہ ہو گیا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بچاؤ اور گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، اور جہنم کی آگ میں سب سے زیادہ جلنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ہے جو شرک کرے گا۔ دینے والا اللہ، شفا دینے والا مالک اللہ، بیماریاں اس کی طرف سے آتی ہیں، وہی روزی دینے والا، وہی عزت دینے والا، عبادت اس کے علاوہ کسی کی نہ ہو، سجدہ اسی کے لیے ہے، اس کے علاوہ ایمان والے کو کسی اور کے آگے سجدہ کرنا حرام۔ اس کا جو بنایا ہوا نظام، سسٹم، جو ہمیں سلیقہ، طریقہ اور ضابطۂ حیات دیا گیا ہے، ہماری زندگی میں اس ضابطے سے بڑا کوئی ضابطہ نہیں ہے، وہی ایک آخری اور آسمانی ضابطہ ہے جینے کے لیے۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرما رہے ہیں، ان قتلتا او حرقتا، اگر تجھے جلا دیا جائے یا تجھے زندگی سے ہاتھ بھی دھونا پڑے، اللہ کے ساتھ پھر بھی شریک مت کرنا کسی کو۔ ایک شرک ہے، شرک اکبر، جس کو کرنے کے بعد انسان ایمان سے چلا جاتا ہے، وہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود ماننا، یا کسی کو اللہ